اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لیس له حد فی مکان ولا غایۃ فی زمان والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الداعمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام صلوا ارحامکم وبروا باخوانکم ولو بحسن السلام ورد الجواب۔ محترم ناظرین، جس موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ حقیقت میں یہ ایک وسیع موضوع ہے کہ جس پہ ضرورت بھی ہے کہ بات کی جائے اور بحث کیا جائے، کیونکہ یورپی ممالک اور مغربی ممالک جو ہیں ان میں جو قانون بنایا گیا اور جو سسٹم چلا ہے اس وجہ سے یہ نفرتیں اور محبتیں ختم ہو گئیں اور نفرتیں شروع ہو گئیں۔ اس لحاظ سے کہ یورپی ممالک میں یا یہ اگرچہ ہمارے اسلام میں بھی ابھی مسلمان ممالک میں بھی آ گئی ہے کہ ان لوگوں نے کیا سسٹم شروع کیا کہ ان لوگوں نے جیسے ہی رشتہ کروایا اپنے بچوں کا ان کے لیے علیحدہ سسٹم بنا دیا تاکہ وہ علیحدہ اپنی رہائش کریں۔ تو اس وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ جو ان کے والدین تھے، بوڑھے والدین تھے، ان کو علیحدگی اختیار کرنی پڑی، تو اس وجہ سے محبتیں ختم اور نفرتیں شروع ہونا ہو گئی۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ صلہ رحمی اور اس پہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے موضوع پر بات کی جائے تاکہ یہ جو چیز ہمارے ہاں آ گئی ہے یہ چیز ختم ہو جائے اور محبتیں اور اپنے کے ساتھ میل جول کا سسٹم بحال کیا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں صلوا ارحامکم، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، وبروا باخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کریں، ولو بحسن السلام ورد الجواب، اگرچہ یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا اچھے سلام کرنے اور اس کا جواب دینے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسلام قرآن مجید اور احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام میں جس طرح صلہ رحمی کی تاکید ہوئی ہے اسی طرح قطع رحمی کی مذمت بھی ہوئی ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھتا ہے، ان کے لیے یہ قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر طولانی ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اور اسی کے ساتھ کہ وہ اللہ کی رحمت کے دائرے میں داخل ہوگا۔ لیکن جس طرح صلہ رحمی کرنے کی تاکید کی گئی ہے قرآن مجید اور احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام میں، اسی طرح قطع رحمی کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے تو اس کو خسارت کرنے والوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ صلہ اور رحمی کے دو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو اصطلاح ہے، دو لفظوں سے تشکیل پائی ہے، ایک ہے صلہ اور دوسرا ہے رحم۔ تو اصطلاح میں صلہ رحمی جو ہے وہ اگر دیکھی جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا اور اچھے سلوک کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس طرح آیات وارد ہوئی ہیں صلہ رحمی کے بارے میں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے روایات بھی ہوئی ہیں۔ البتہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ خالق کائنات کے بعض نام اور صفات جیسے کہ رحمان ہے، رحیم ہے، کہ اصلی حروف رحیم سے کے ساتھ ایک ساتھ ہیں اور ایک لفظ سے ہی بنے ہیں، تو حدیث قدسی میں ارشاد خداوند متعال ہو رہا ہے کہ دیکھیں میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو خلق کیا ہے، رحیم کو خلق کیا ہے اور اس کا نام اپنے نام سے رکھا ہے۔ جو شخص بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان کے ساتھ محبت قائم رہے گا، بس وہی شخص مجھے اللہ کی رحمت کے ساتھ متصل رہے گا۔ البتہ جو شخص قطع رحمی کرے گا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ میری رحمت سے دور چلا جائے گا، وہ میری رحمت کے دائرے میں داخل
نہیں ہوگا۔ عزیزان من، اسی کے ساتھ ہی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ صلہ رحمی رکھنا ایک نیک عمل شمار کیا گیا ہے۔ اس کے اور بھی فوائد ہیں کہ جس طرح جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صلۃ الرحم، کہ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ صلہ رحم کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو جو طول عمر کا سبب بنتی ہو، یعنی جو شخص بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی رکھتا ہے تو اس کی عمر میں زیادتی ہوگی، اس کی عمر طولانی ہوگی۔ البتہ اگر صلہ رحمی کے ساتھ یہ طریقہ ہے کہ ہدیہ دیا جائے یا ان کے ساتھ بیچنا، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ البتہ جس طرح حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی اللہ کی طرف سے مال مل جائے، دولت مل جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو وہ مال و دولت دے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے درمیان محبت قائم ہوگی، تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ رشتہ مضبوط ہوگا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یعنی صلہ رحمی جو بھی کرتا ہے ان کے بہت بڑے فوائد بھی ہیں کہ اس دنیا میں فقط نہیں بلکہ اخروی فوائد بھی ہیں، کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں جو شخص بھی، یہ قید نہیں ہے بلکہ جو شخص بھی مجھے ایک چیز کی ضمانت دے گا، میں اللہ کا رسول اسے 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اللہ اس کی محبت اور اس کی روزی میں اضافہ کرے گا۔ یہ 2 چیزیں، اور تیسری چیز یہ کہ اس کی طول عمر ہوگی، عمر اس کی زیادہ ہوگی، اور چوتھی چیز یہ کہ جو شخص بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر بھی زیادہ ہوگی، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بہشت کا اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے اسے اس بہشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دے گا۔ تو یعنی جو بھی شخص صلہ رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ ایک چیز کی ضمانت دے، اللہ کا رسول اسے 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، 4 چیزیں اسے ملتی رہیں گی۔ فقط یہاں تک نہیں بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قیامت کے دن پل صراط کو کراس کرے گا تو کراس کرنے کے بعد ایک طرف امانت ہوگی اور دوسری طرف صلہ رحمی ہوگی۔ تو جو شخص بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا اور صلہ رحمی کرتا تھا، اور جو شخص امانت میں خیانت کرتا تھا اور اپنے رشتہ داروں کا صلہ رحمی نہیں کرتا تھا، تو ان کے درمیان فرق ہوگا۔ بس جو بھی صلہ رحمی کرتا تھا وہ پل صراط کو بآسانی عبور کرتا جائے گا، اور جو شخص بھی صلہ رحمی نہیں کرتا تھا اور امانت میں خیانت کرتا تھا تو پل صراط سے گزرنے کے وقت اسے آسانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہشت میں نہیں، وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اتنی تاکید ہوئی ہے قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہ السلام میں کہ آپ جو ہے وہ صلہ رحمی کریں۔ تو صلہ رحمی کرنا یہ ایک محبت کا ذریعہ بھی ہے، محبت کا پیغام بھی ہے۔ آپ اپنوں کو ہدیہ دیں اور محبت کے ساتھ پیش آئیں، ادب و احترام اخلاص کے خلوص اور اس کے دائرے میں بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جہاں جہاں بھی صلہ رحمی نہیں ہے، ان کے آپس میں صلہ رحمی کا کوئی دائرہ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو ارشاد رسالت مآب ہو رہا ہے لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع الرحمہ، کہ جس قوم میں بھی یہ صلہ رحمی قطع رحمی ہو چکی ہے، صلہ رحمی ختم ہو چکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوگی۔ بس رحمت وہیں پہ نازل ہوگی جہاں پہ صلہ رحمی اور یہ چلتی رہے گی اور اپنوں کے ساتھ محبت کا دائرہ یہ جو ہے ختم نہ ہو پائے، یہاں پہ صلہ رحمی جو ہے نا چلتی رہے گی، تو اسی طرح اسی قوم پہ رحمت بھی نازل ہوتی رہے گی۔ بس اگر دیکھا جائے تو پل صراط سے گزرنا بھی یہ بھی صلہ رحمی میں آ جاتا ہے۔ آج کل تو دیکھیں کہ ہمارے درمیان محبتیں ختم اور نفرتیں بڑھ گئی ہیں۔ بس اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم میں صبر اور تحمل برداشت نہیں رہا اور ہم نے رشتوں کی پہچان کو بھلا دیا ہے۔ ہمارے درمیان رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی، صلہ رحمی ختم ہو گئی، تو پھر نفرتوں نے جنم لے لیا۔
تو ضروری ہے کہ ہم صلہ رحمی کو بالکل اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عام کر دیں، تاکہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بھی مضبوط رہے اور محبت بھی قائم رہے۔ اسی طرح ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ حتیٰ کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ صلہ رحمی وہ عمل ہے کہ تمام عملوں سے زیادہ، تمام عملوں سے پہلے اس کا ثواب جو ہے وہ اس بندے تک پہنچ جاتا ہے جو بھی صلہ رحمی انجام دیتا ہے۔ حتیٰ کہ میں آپ کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بیان کروں کہ امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میرے بیٹے کہ دیکھو 5 ایسے گروہ ہیں کہ جن 5 گروہ سے تم کنارہ کشی کرو، ان سے دور رہا کرو۔ ان میں سے ایک وہ گروہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں رکھتا۔ کیوں امام علیہ السلام نے ایسا فرمایا کہ اس گروہ کے ساتھ جو اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں رکھتا اور قطع رحمی کرتا ہے ان سے دور رہا کریں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ اللہ کی رحمت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے، لہذا ایسے کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے باتیں کرنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ بیٹھا کرو جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں اور محبت قائم رکھتے ہیں۔ تو ہم انہی الفاظ کے ساتھ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان میں سے قرار دے کہ ہم اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور محبت کا دائرہ جو ہے اس کو عام کرتے چلیں، اس لیے کہ جو بھی صلہ رحمی کرتا ہے وہ خدا کی رحمت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ فقط دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کے فوائد ہیں، آخرت میں بھی اس کے حساب و کتاب میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہوگی، پل صراط کو بالکل آسان طریقے سے عبور کر سکتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والوں میں سے شمار فرمائے اور ہمارے وقت کے امام 12ویں امام یوسف الزہرا امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔